القادر القوي القاهر الرحيم الغافر الكريم الساتر ذي السلطان الظاهر والبرهان الباهر خالق كل شيء ومالك كل ميت وحي خلق فأحسن وصنع فأتقنا وقدر فغفر وكرم فعفا وحكم فأخفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور جان کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت شیخ المشائخ والقرآن والحدیث حضرت علامہ و مولانا محمد حمید جان سیفی صاحب مبارک و پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا احمد حسن پاچا صاحب و پیر طریقت رہبر شریعت پرورد امام خراسانی حضرت پیر محمد نجیب اللہ سیفی صاحب و صاحب زادہ حضرت علامہ و مولانا محمد محسن پاچا صاحب اور دیگر صاحبان مبارکان علماء حضرات سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین ذی وقار ہم سب کا نعرہ ہے اور دل سے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں اونچی آواز سے ذرا غلامی رسول میں تو معزز سامعین کرام اس کو صرف نعرہ نہیں سمجھنا، یہ بات صرف ادھر تک نہیں رکھنی کہ ہم گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر یہ نعرہ تو لگائیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مگر ہمارے دل شریعت مصطفیٰ سے جدا ہو، ہمارا دل یہ نہ مانتا ہو کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ جیسے آپ کی صفات سے نور اور فیض لے کر ہم بھی ان اولیاء اللہ جیسے انہی کے رنگ میں رنگے جائیں، یہ ہم نہیں مانتے بلکہ صرف اور صرف یہ ایک نعرہ ہم نے بنا دیا ہے۔ آج اس عہد سے بیٹھیں گے اور یہ یقین دہانی اپنے دل کو کروائیں گے کہ ہم نے جو نعرہ لگانا ہے یہ صرف ہمارا جسم نہیں لگائے گا بلکہ ہم دل سے کہیں گے غلامی رسول، اور یہ ہم نے اپنے دل کو آج منوا کر جانا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضور نبی کریم علیہ السلام خطبہ پڑھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے، میں مفہوم حدیث شریف کا بیان کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ عموماً ایک بات کر دی کہ بیٹھ جاؤ۔ اب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک جمعے کے لیے گلی میں سے آ رہے ہیں، جب یہ آواز کانوں میں پڑ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جیسے ہی آواز سنی گلی میں بیٹھ گئے۔ اسی طرح مرصد بن ابی مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک
اپنے گھر سے نکلے، جب گھر سے نکلے دروازہ بند کیا، دروازے کے کنارے پر ہیں، نبی علیہ السلام کی آواز سن لی کہ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، مرثد بن ابی المرثد وہاں کے وہاں بیٹھ گئے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مبارک جمعے کے لیے آ رہے ہیں، اور جمعے میں آنے سے پہلے یہ جس جگہ پر ہم جوتے اتارتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک ان جوتوں کی جگہ میں ہیں، نبی علیہ السلام کی آواز مبارکہ سنی، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھ گئے۔ جب نماز ہوئی، حضور علیہ السلام یہ علم تو رکھتے تھے نا، سرکار نے فرمایا مرثد بن ابی المرثد کو بلاؤ۔ جب آئے سرکار نے فرمایا کہ جمعہ نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھی، فرمایا سرکار میں گھر سے نکلا، دروازے پر آپ کی آواز مبارک آئی، میں کیسے بے ادبی کرتا، آواز آپ کی تھی بیٹھ جاؤ، یہ نہیں پتا کس کو بلایا، کس کو بولا، لیکن حضور جب میں نے سنا میری ہمت گوارا نہ کر چکی کہ میں اس سے آگے بڑھ گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا کہ آپ نے نہیں پڑھا۔ سرکار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیسے میں اس جگہ سے آگے حرکت کرتا کہ آپ کی مبارک آواز میرے کانوں میں پڑ گئی۔ معزز سامعین کرام، عشق یہ ہے، محبت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان سنا، فوری عمل کر دیا، لیکن آج ہم سنتے بہت کچھ ہیں، نعرے بڑا کچھ لگا لیتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ ہم نے نعرہ نہیں بنانا، بلکہ خدا کی قسم اگر ان ولیوں کی صحبت میسر ہوگی تو پھر یہ نعرہ محض نعرہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ نعرہ ہمارے دلوں کا حصہ بن جائے گا۔ حضرت یا حق ساریان زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بہت بزرگ شخصیت گزری ہیں۔ آپ مبارک عشق مجازی میں مبتلا ہو گئے، کسی عورت سے محبت ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات اس عورت کے دروازے پر بیٹھا کرتے تھے، اور پوری رات گزارنے کے بعد بس ایک لمحہ آتا تھا کہ جس گھڑی وہ لڑکی اوپر آتی، 2 منٹ کے لیے، چند لمحات کے لیے آ کر پھر واپس چلے جاتی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک رات رہتے رہے، یہاں تک کہ جب عشاء کی نماز ہوتی، یہ ذرا توجہ سے سنیے گا، عشاء کی نماز ہوتی تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولوی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے آپ مبارک تنگ ہو جاتے کہ مولانا صاحب جلدی پڑھو، عشق مجازی تھا۔ ایک رات ایسی آئی، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گلی میں انتظار کرتے آخری گھڑی جب رات کی آئی، اس لڑکی نے آ کر کہا آج میں ملاقات نہیں کر سکتی، میرے گھر مہمان آئے ہیں، یہ کہہ کر لڑکی چلے گئی۔ اسی وقت صدا مسجد اللہ اکبر کے آنے لگی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک بھی عشق کرتے تھے۔ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ عشق زبانی نہیں ہوتا، عشق جب حقیقی ہوتا ہے پھر عمل پیرا کیسے ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اذان سنی، خیال آیا کہ یہ بھی عشق ہے، وہ بھی عشق ہے۔ یہ عشق کیا عشق ہے؟ اصلی عشق تو وہ عشق ہے کہ پوری رات میں جاگتا رہا، کچھ میسر نہیں آیا۔ وہی بات ہے نا جو پچھلی محفل میں یار جان صاحب مبارک نے فرمائی تھی کہ ایک شخص کے لیے سرکار نے فرمایا کہ تو 2 نمازیں پڑھ لیا کر، لیکن جب ایک نماز پڑھی تو اگلی نماز کے لیے خود تیار ہو گیا تھا۔
اگلی نماز کے لیے خود تیار ہو گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ عشق حقیقی ہو چکا تھا. تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عشق حقیقی ہوا تو پھر جو رات گلی کوچے میں لڑکی کے لیے گزارتے تھے وہی رات پروردگار عالم کے لیے مسجدوں میں گزارا کرتے تھے. یہ ہے عشق. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کا حضور علیہ السلام سے معاہدہ ہوا، اور معاہدہ ایسا ہوا کہ مشرکین نے کہا کہ اب اگر مدینے سے کوئی شخص ہماری طرف آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اور ایک معاہدہ یہ ہوا کہ اگر مدینے میں ہم نے کسی کو ستایا اور وہ ستانے کے بعد آپ کی طرف چلا گیا تو حضور اس کو بھی آپ ہمارے ذمے کریں گے. نبی علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا، چلے گئے. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمان ہو گئے، نمازیں پڑھتے تھے. انہوں نے ظلم و ستم شروع کر دیا. جب آپ پر ظلم و ستم شروع ہوا، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ہر طرف سے باندھا ہوا ہے. جو عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں ان کے لیے صرف یہ جملہ ہے کہ یہ صرف اور صرف بات نہیں کرنی، کیسے عمل پیرا ہونا ہے. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک جیسی شخصیت زنجیروں میں جکڑی ہوئی وہاں سے چلتی ہے، مدینے کی طرف آ جاتی ہے. ان کو مار پیٹ کر جو بھی ہوا، لیکن وہاں سے بھاگ کر سرکار کی بارگاہ میں آئے. سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں وہاں سے بھاگ کر آیا ہوں. سرکار نے وعدہ فرمایا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ دو بندے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. جب آئے سرکار نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ فرمایا ابو بصیر باغ آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اسے لینے آئے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا نا، وعدے کا طریقہ بھی ہمیں ہمارے حضور نے کیسا بتایا. سرکار نے فرمایا لے جاؤ. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک کے پاؤں میں خون نظر آ رہا تھا. آپ پیدل تھے، ننگے پاؤں تھے. آپ کے جسم پر صرف زنجیریں ہی زنجیریں نظر آ رہی تھیں. اس حالت میں وہ دو شخص آئے. سرکار سے فرمایا آپ نے وعدہ کیا تھا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے بھیج دیا. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. بس آخری جملہ ہے، میں واپس اجازت چاہوں گا. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، مڑ مڑ کر مدینے والے کی گلی کی طرف دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی طرف دیکھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں. سرکار پر بھی بیت رہی ہے، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بیت رہی ہے. گلی سے جب گلی کراس کر دی، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ دو مشرک کہنے لگے کہ بتاؤ یہ تمہاری حیثیت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حضور نے تجھے قبول بھی نہیں کیا. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگے میں سرکار کو مانتا تھا، لیکن خدا کی قسم آج میں سرکار کو زیادہ ماننے لگا ہوں. فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگے آج پتہ چلا کہ اگر کسی امتی کی جان بھی جا رہی ہو سرکار اپنے وعدہ خلافی نہیں کیا کرتی. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے. جب لے کر گئے آدھے رستے میں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ انہی ہی تلوار سے ایک بندے کو قتل کر دیا. دوسرا بھاگ گیا. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نہیں گئے بلکہ ایک جنگل میں چلے گئے. مدینے اس لیے نہیں گئے کہ سرکار نے وعدہ کیا ہے پھر سرکار نے بیچ دینا ہے. جب اس وادی پر بیٹھ گئے اب وہاں انتظار کر رہے ہیں. بس صرف یہ جملے دل سے سننا، انتظار کر رہے ہیں کب میرے محبوب دو عالم کا پیغام آئے گا، کب میرے محبوب دو عالم کا پیغام آئے گا. ابو منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں انتظار کر رہے ہیں. 300 افراد تک حد پہنچ گئی. وہ لوگ جو اس وعدے پر مشرکین مکہ کے ہاتھوں چلے جاتے وہ بھاگ جاتے، ابو بصیر کے دربار پر چلے جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک کے پاس جب 300 لوگوں کی جرمٹ ہوئی تو آپ مبارک نے آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، بہت علیل ہو چکے ہیں. یہ تمام کے تمام اصحاب کرام ساتھ ہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. ایک صحابی کہنے لگے آپ تو اس دنیا سے جانے لگے. کہنے لگے یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں؟ مجھے سرکار نے فرمایا تھا میرا پیغام آئے گا، جب میرا پیغام آئے گا تب تو نے میری طرف آنا ہے. فرمایا اب میں نہیں مر سکتا جب تک رسول اللہ کا پیغام نہ آ جائے. ایسا عقیدہ تھا.
ایسے سرکار کو ماننے والے تھے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری لمحہ ہے، وہاں مشرکین مکہ چلے گئے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ جرمٹ تھا، یہ مشرکین مکہ جب وہاں سے یمن کی طرف جاتے تھے تو وہاں روک دیتے، ان کا مال لوٹ لیتے تھے۔ تو وہ تنگ آ گئے کہ مسلمان تو ڈاڑے پڑ گئے ہیں، انہوں نے تو اب ہماری جانیں نہیں چھوڑنی۔ سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں آگے کہ معاہدہ ختم کر دیں تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، معاہدہ ختم ہو گیا۔ جب یہ معاہدہ ختم ہوا، بس آخری جملے ہیں، معاہدہ ختم ہوا، سرکار کا پیغام ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ جیسے ہی پیغام پہنچ گیا، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، پیغام مصطفیٰ کا سنا، چومنے لگ گئے۔ یہ جو وجد کی رقت کی گھڑیاں تم دیکھتے ہو، اعتراض کرتے ہو، خدا کی قسم یہ کسی اور کا عمل نہیں، یہ ہمارے نبی کے اصحاب کا عمل ہے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حضور علیہ السلام کا نام لیتے لیتے آخری کلمہ پڑھ کر دنیا سے کوچ کر گئے۔ بس یہی پیغام ہے، خدا کی قسم یہ بات مت کیا کرو۔ اگر تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، تو اس بات پر پھر پورا بھی اترا کرو۔ حضور علیہ السلام کی سنتوں کو بھی اپناؤ، سر سے لے کر پاؤں تک شریعت میں بھی ڈل کر دکھاؤ، منہ پر داڑیاں بھی سجاؤ۔ بتاؤ جب قیامت کا دن ہوگا، چلو قیامت کے دن کی بات بھی چھوڑو، جب قبر میں ہمیں رکھ دیا جائے گا، ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، بتاؤ مصطفیٰ کریم آگے نعت خوان کہہ رہا تھا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ارے ڈر انہیں نہیں ہوگا جنہوں نے ان کا دامن بھی تھاما ہوگا، جنہوں نے دامن نہیں تھاما ہوگا وہ کیا کریں گے؟ خدا کے لیے آؤ اپنے مستقبل کو سنوارو، آؤ اپنی آخرت کو سنوارو، آؤ اپنے اس دنیا کو سنوارو۔ اگر سنوارنا چاہتے ہو، خدا کی قسم ان اولیاء جیسے چہرے آپ کے سامنے ہو پھر بھی اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہو تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے۔ ان بدقسمتیوں کو ختم کرو، آؤ خوش قسمت بن جاؤ، فیض صدیقی فیض عمری ان کے سینوں سے حاصل کر لو۔ وما علیہ الا البلاغ۔